جو شخص ان تین چیزوں کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہوگا وہ شخص ہرگز پریشان نہیں ہوگا اور سکون سے رہے گا۔ سب سے پہلی چیز جس پر عقیدہ رکھتا ہو وہ یہ ہے کہ بندہ خود کو خدا کی طرف سے امانت دار سمجھے، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے خدا کی امانت ہے۔ جیسا کہ ایک قول ہے کہ بندہ اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ خدا کا ہے۔ ارباب سیرت حقیقی بندگی بھی یہی ہے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جس کا نام عنوان بصری تھا اس سے فرمایا کہ دیکھو اگر تم علم چاہتے ہو تو عبودیت کے حقیقی معنی کو معرفت سے حاصل کرو۔ اس نے کہا کہ مولا عبودیت کے معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کہ بندہ خود کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے خدا کا ہے۔ دیکھیں جب یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، صدقہ و دیگر واجبات ادا کرنا آسان ہو جائیں گے۔ یہ سب چیزیں اس وقت مشکل ہو جاتی ہیں کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں اور میں ان کا مالک ہوں، اور پھر اس مال سے محبت کر لیتا ہے۔ حالانکہ روایت یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں یا چلے گئے وہ سب مہمان تھے اور چلے جائیں گے، اور جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں وہ بھی امانت ہے، یعنی مہمان چلا جائے گا، چیزیں مالک کے پاس رہ جائیں گی۔ دوسرا معنی عبودیت اور بندگی کا یہ ہے کہ بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہ انسان ہی کے فائدے اور مصلحت کے لیے کرتا ہے، اور وہ ان کو مل کر رہے گا۔ ارباب سیرت دیکھیں اب اس بات کو میں ذرا سا سمجھاتا چلوں۔ بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کی طرف رغبت رکھتا ہے لیکن وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں انسان کو پسند نہیں ہوتی لیکن وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جیسا کہ خدا کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگتی ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے بری، اور ایک چیز تمہیں بری لگتی ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ ارباب سیرت دیکھیں کبھی آپ دعا کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، نا امید نہیں ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعا آپ کے لیے نقصان دہ ہو، جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد وہ دعا آپ کے قبول ہو جائے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت اس لیے تو مناجات اہل بیت کے ابتدائیہ کلمات یہ ہے کہ اے اللہ یہ جو تو نے مجھ سے ایک چیز کو دور کر رکھا ہے اس لیے ہے کہ اس کا دور رہنا میرے لیے بہتر ہے کیونکہ تو تمام امور کے انجام سے آگاہ ہے۔ اب اسی بات کو خدا کریم حدیث قدسی میں کچھ اس طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے فقر بہتر ہے، اگر وہ مالدار ہو جائیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا غنی اور مالدار ہونا بہتر ہے، اگر وہ فقیر ہو جائیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بس خدا جو بہتر جانتا ہے اور مصلحت دیکھتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے، اس لیے تو خدا کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ارباب بصیرت اسی مقام پر پہنچ کر رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ مومن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے،
اور اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر اللہ مومن کو مشرق اور مغرب کی شاہی دے دے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہی ہوگا. بس خدا اپنے بندے کے لیے جو کرتا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے, وہ اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے. ارباب بصیرت اب ایک جملہ کہہ کر میں اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا. دیکھیں اپنے کاموں میں, یہ جملہ یاد رکھیے گا, اپنے کاموں میں کبھی بھی اپنی تدبیر سے کام نہ لے, بلکہ اپنے کام مدبر حقیقی یعنی خدا پر چھوڑ دے. خدا جو بہتر چاہے گا وہ اس کے لیے انجام دے گا. ارباب بصیرت, اب اس منزل پر پہنچ کر میں ایک اور چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پسند کرتے ہیں, آپ ایک چیز کی طرف رغبت رکھتے ہیں, لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جاننا چاہتا ہے لیکن وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. ارباب بصیرت, ایک قصہ ملتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں. ایک مرد کا قصہ ملتا ہے جو حیوانات کی زبان سیکھنا چاہتا ہے. ملا رومی نے اس حکایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص, ایک جوان حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا, یا نبی اللہ, مجھے حیوانات کی زبان سکھائیں تاکہ میں ان سے باتیں کر کے عبرت حاصل کر سکوں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھ اس خواہش کو ختم کر دے کیونکہ اس میں تیرے لیے نقصان ہے, اس میں تیرے لیے خطرہ. حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ اگر تو عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کر, یہ کتابوں اور منہ کی باتوں سے نہیں. پھر حضرت موسیٰ نے اسے بہت سمجھانا چاہا کہ دیکھ حیوانات کی زبان سیکھنا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے, حیوانات کی زبان سیکھنا تیرے لیے نقصان دہ ہے. مگر ارباب بصیرت وہ جوان اپنی ضد پر اڑا رہا اور اس نے جناب موسیٰ کی ایک بات نہیں سنی. اب جب جناب موسیٰ نے دیکھا کہ یہ جوان میری بات نہیں سن رہا تو سرکار موسیٰ نے, حضرت موسیٰ نبی نے اللہ سے دعا کی, پروردگار اسے حیوانات کی زبان سکھا. آواز قدرت آئی, اے میرے حبیب, اے میرے نبی, ہم نے اسے مرغ اور کتے کی زبان سکھا دی اس لیے کہ ہمارے دروازے سے کوئی خالی جائے, یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھ آج سے تو کتے اور مرغ کی زبان سمجھے گا, جا چلا جا. وہ جوان گھر آیا اور گھر آنے کے بعد بیوی اس کی دسترخوان لائی اور دسترخوان لگ گیا, کھانا لائی, کھانا رکھ دیا. اب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا, ادھر سے کتا دوڑا, ادھر سے مرغ دوڑا. کتے نے چاہا میں اٹھا لوں, مرغ نے چاہا میں اٹھا لوں, لیکن مرغ چونکہ چھوٹا تھا اس نے جلدی جلدی آیا اور اٹھا لیا, منہ میں ڈال دیا. کتے نے کہا کہ دیکھ تو نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا, جو دانا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تو کھا لیتا ہے اور یہ روٹی کا لقمہ بھی میرے لیے نہیں چھوڑا. مرغ نے کہا پریشان نہ ہو, کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا, گوشت ملے گا, پیٹ بھر کے کھانا. ارباب بصیرت, اب جیسے اس شخص نے اس بات کو سنا, اٹھا اور گیا بازار میں گھوڑے کو فروخت کر دیا. گھر آ گیا, دوسرا دن پھر آیا, بیوی دسترخوان لائی, پھر روٹی کا لقمہ زمین پر گرا, پھر کتا دوڑا, پھر مرغ دوڑا, مگر مرغ نے آج پھر روٹی کا لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا. کتے نے کہا کہ مرغ دیکھ کتنے جھوٹ بولتا ہے, تو نے کہا تھا گھوڑا مر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا. مرغ نے کہا دیکھ مالک نے گھوڑا بیچ دیا مگر پریشان نہ ہو, کل مالک کا خچر مر جائے گا تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا, گوشت کھانا. ارباب بصیرت, جیسے اس شخص نے یہ بات سنی پھر اٹھا, اٹھ کر خچر کو جا کر بیچ دیا. پھر گھر آ گیا, تیسرا دن پھر آیا, اسی طرح کا واقعہ پیش آیا اور پھر کتے اور مرغ کو گفتگو کرنے کا موقع ملا. کتے نے کہا دیکھ تو کتنا جھوٹا ہے, تو نے کہا کہ گھوڑا مر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا, تو نے کہا خچر مر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا. تو مرغ نے کہا دیکھ مالک نے گھوڑا بیچ دیا, مرغ نے کہا مالک نے خچر بھی بیچ دیا. مرغ نے کہا پریشان نہ ہو, کل مالک کا غلام مر جائے گا اور پھر لوگ اس کے چاہنے والے, اس کے عزیز اسے تعزیت پیش کرنے آئیں گے, بہت زیادہ کھانا پکے گا تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا.
अरबाब बसीरत और अरबाब मारिफत जैसे उस शख्स ने ये बात सुनी तो गया बाजार, गुलाम को भी बेच दिया। कुछ दिनों के बाद कुत्ते और मुर्ग को फिर गुफ्तगू करने का मौका मिला। कुत्ते ने कहा, मुर्ग तो कितने झूठ बोलता है, तुझे गिद्दड़ उठा कर ले जाए। तूने कहा घोड़ा मर जाएगा मगर नहीं मरा। तूने कहा खच्चर मर जाएगा मगर नहीं मरा। तूने कहा गुलाम मर जाएगा मगर नहीं मरा। मुर्ग ने कहा, देख, गुलाम भी मालिक ने बेच दिया, खच्चर भी मालिक ने बेच दिया, घोड़ा भी मालिक ने बेच दिया, लेकिन परेशान ना हो, कल मालिक खुद मर जाएगा। अरबाब बसीरत, अब वो शख्स जो इतना खुश था, अब जैसे सुना दौड़ते हुए जनाबे मूसा नबी के पास गया। कहा, या नबी अल्लाह, मुर्ग ने घोड़े की पेशन गोई की, मैंने उसे बेच दिया। मुर्ग ने खच्चर की पेशन गोई की, मैंने उसे बेच दिया। मुर्ग ने गुलाम की पेशन गोई की, मैंने उसे बेच दिया। लेकिन या नबी अल्लाह, आज तो उसने मेरी पेशन गोई कर दी है कि मैं मर जाऊंगा। या नबी अल्लाह, आप मुझे कोई हल बताइए। तो जनाबे मूसा नबी ने कहा, देख, मैंने तुझे रोका था, इसमें तेरे लिए नुकसान है, तूने नहीं माना, तो अब तुझे मरना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतनी जरूर दुआ करूंगा कि तू ईमान पे मरे। अरबाब बसीरत देखें, इस पूरे वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि जो चीज, आप समझ लीजिए ये बात, जो चीज आपके हाथ से, तकदीर से चली जाए, वो आपसे बला को दूर ले गई। भाई, अगर ये शख्स घोड़ा ना बेचता, अगर ये शख्स खच्चर ना बेचता, अगर ये शख्स गुलाम ना बेचता, तो इसकी जान बच जाती। लेकिन अरबाब बसीरत, इसने अपने माल और माल के दुख और दर्द से ऐसा भागा कि माल को बढ़ा लिया मगर खुद मर गया। तीसरा मानी अबूदियत और बंदगी का ये है कि बंदे को खुदा की रिजा में राजी रहना चाहिए और हर वक्त तस्लीम और रिजा के मकाम पर हो। अरबाब बसीरत, बंदे को ये मालूम होना चाहिए कि उस पर जो मसाइब और बलाएं आती हैं वो खुदा के इरादे, उसके इज़्न और हुक्म से आती हैं, क्योंकि कोई भी काम अल्लाह के इरादे के बगैर अंजाम नहीं पाता। खुदा जो चाहता है वो होता है, खुदा जो चाहता है हुक्म देता है, खुदा जो चाहता है वो हो जाता है, और जो नहीं चाहता वो नहीं होता। हजरत इमाम जाफर सादिक ताक़िबात मुश्तरका में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हर फरीजा नमाज के बाद 3 मरतबा ये कहेगा, या मैं यफ़अल मा यशा वला यफ़अल मा यशा गैरहु, तो अल्लाह उसकी हर हाजत को पूरा करेगा, मगर शर्त ये है कि उसका ये अकीदा हो, खुदा जो चाहता है वो होता है और जो नहीं चाहता वो नहीं होता। अरबाब बसीरत, खुदा के सिवा किसी के पास कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। खुदा जो चाहता है वो करता है और जो नहीं चाहता वो नहीं करता। इसलिए मासूमीन फरमाते हैं कि जब भी काम का इरादा करो तो इंशाअल्लाह कह लिया करो, और जब भी किसी से वादा करो तो भी इंशाअल्लाह कह लिया करो। अगर इंशाअल्लाह कहोगे तो वादा पूरा करोगे, और अगर इंशाअल्लाह नहीं कहोगे तो वादा नहीं पूरा कर सकोगे। इंशाअल्लाह के उन्वान से एक वाकया हजरत सुलेमान नबी का मिलता है। हजरत सुलेमान नबी की 70 बीवियां थी। एक रात सबके पास गए ताकि सबसे एक एक बेटा हो और फिर मैं उनको जिहाद के लिए भेजूं। मगर अरबाब बसीरत जनाब सुलेमान नबी ने इंशाअल्लाह ना कहा और उन्हें औलाद ना हुई। अब इस मकाम पर रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मुझे कसम है उस जात कुदरत की जिसके हाथों में मेरी जान है, अगर हजरत सुलेमान नबी इंशाअल्लाह कह लेते तो उन्हें बेटे भी होते और उनके बच्चे जिहाद पर भी जाते। अरबाब बसीरत, खुदा जो चाहता है वो करता है और जो नहीं चाहता वो नहीं करता। भाई, नमरूद ये चाह रहा था कि इब्राहिम को जला दिया जाए। इतनी जहमतों से, तकलीफों से लकड़ियां जमा की, आग जलाई और जनाब इब्राहिम को आग में फेंक दिया। लेकिन खुदा का इरादा ये था कि हजरत इब्राहिम पर आग को गुलजार बना दिया जाए, तो अल्लाह ने ऐसा ही किया। भाई, नमरूद ने ऐसा किया, उसके बाद फिरौन ने भी ऐसा ही किया। फिरौन ये चाह रहा था कि हजरत मूसा पैदा ना हो, तो फिरौन ने कई हजार हामिला औरतों के पेट फाड़ दिए
اور 20,000 شیرخوار بچوں کو قتل کر دیا کہ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو، لیکن حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. کیوں؟ اللہ کا ارادہ یہ تھا. بس ارباب بصیرت، میں اپنی گفتگو کو یہاں پر سمیٹتا ہوں. ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ دیکھو، اگر دنیا کی تمام تلواریں حرکت میں آ جائیں، اگر خدا نہ چاہے تو آپ کی ایک شہرک بھی نہیں کٹ سکتی.